کہتے ہیں طرح میرا سوال ہے، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں. یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ وہاں پر انسان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں پر؟ جزاک اللہ. اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنی ہی معلومات ہیں جو یا قرآن میں بیان کی گئی ہیں یا کسی موقع پر رسالت مآب نے کوئی وضاحت فرمائی ہے. قرآن مجید نے یہ برزخ کا لفظ پردے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو تو دنیا کی زندگی اور آخرت کے درمیان گویا ایک پردہ ہے جس میں پھر تم بہت وقت صرف کرتے ہو. نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی. جب تک یہ ختم نہیں ہوتی اور قیامت کا سور نہیں پھونک دیا جاتا اس وقت تک اسی پردے میں رہو گے. وہاں انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں چند باتیں اس میں قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہیں. جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک شعور کی کیفیت میں فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. قرآن مجید نے وہ گفتگویں نقل کی ہیں جو فرشتے سچے اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، جس طرح ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ گفتگویں بھی نقل کی ہیں جو منکرین کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کرنے والوں سے ہوتی ہیں. ان میں بعض اہم سوالات بھی نقل ہوئے ہیں، یعنی لوگوں نے کیا زندگی بسر کی، وہ کس طرح سے بعض موقعوں پر فیصلہ کرنے میں متردد رہے، اس کی بھی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے جب ہجرت کی دعوت دی گئی، ان کے ساتھ مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب فرشتے ان کو موت دے رہے تھے تو یہ رسالت مآب کے زمانے کی بات بیان کی جا رہی ہے، تو ان سے پوچھ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں کیوں پڑے رہے، ان علاقوں سے نکل آتے. جب ہجرت کے لیے بلایا جا رہا تھا تو تمہیں تو اپنے ایمان کے اظہار کی بھی اجازت نہیں تھی. وہ اپنا عذر پیش کریں گے اور وہ اس کے جواب میں یہ اور یہ کہیں گے. وہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے. رسول اللہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے اور ایک طرح سے گویا ایک عالم سے دوسرے عالم میں اگر آج کی تعبیرات اختیار کریں تو امیگریشن کا ایک مرحلہ گزر جاتا ہے، تو پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور ایک برزخی جسم کے ساتھ وہ اس جگہ پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں ان کے قریبی لوگ، اعزاء، اقربا، دوست، احباب بھی ہوتے ہیں. بس ایک گویا نظر ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں حال احوال اور پھر ان کو سلا دیا جاتا ہے. تو اس کو رسول اللہ نے بھی بیان کیا ہے. نیکوکاروں کے ساتھ یہ معاملہ کس محبت کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے، اور بدکاروں کے ساتھ بھی. پھر مزید آگے قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یہاں ہدایت حاصل کرنے کے مواقع دیے، ان پر حجت تمام ہو گئی اور انہوں نے سرکشی کے ساتھ انکار کر دیا. اس میں فرعون کا ذکر کیا ہے، فرعون اور اس کے پیروکاروں کا، اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں اس میں بھی گفتگو بھی نقل کی ہے، یعنی وہ گفتگو جو آخری مرحلے میں فرشتوں نے فرعون کے ساتھ کی، اور پھر ان کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور یردون الی اشد العذاب، یہ بھی بیان کیا ہے. اور اسی طرح سے رسالت مآب کے زمانے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے اپنی جان دے کے حق کی گواہی دی، ان سے متعلق بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے ایک زندگی کی کیفیت رہتی ہے، اس زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایات ہوتی رہتی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. تو یہ واقعات سب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور حدیثوں میں بھی اس کی بعض تفصیلات آ گئی ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں ہیں.
اس سے آپ برزخ کی زندگی کیسی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہاں ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس میں انسان کس طرح کا برزخی جسم حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی انویزیبل، غیر مرئی ہوتا ہے، وہ ہماری رسائی کی چیز نہیں ہے، اور وہی جسم پھر مرئی ہو جائے گا اور قیامت میں ہم سب کو دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، اس وقت لوگ اسی کے ساتھ اٹھیں گے اور پھر ان کے لیے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حساب و کتاب انہی لوگوں کا ہوگا جن کے معاملات دنیا میں دونوں اطراف سے واضح نہیں ہیں۔ جو حق کے معاملے میں واضح ہیں ان کا معاملہ بھی فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو سرکشی کی انتہا کو چلے گئے ان کے لیے بھی سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔